کیا حاجت دیا امت نے. رٹی رٹائی مجلس نہیں پڑھتا. پریشان نہ ہونا، نہ ہی پریشان ہوا کر. یہ ذکر کسی کا محتاج ہے. جب ذاکر پڑھ کے چلے جاتے ہیں تب بھی زنجیر زنی ہو رہی ہوتی ہے، تب بھی ماتم ہو رہا ہوتا ہے، تب بھی گریہ ہو رہا ہوتا ہے. یہ تمہارا عشق ہے. نہ تھکنے والی قوم. علی کے بیٹے کا جنازہ ہے. منت کوئی نہیں، دل بن جائے تو رونا. وہ عزادار مومنوں گھر چھوڑ کے ذکر میں آئے اور اس جنازے پہ نہ روئے. جو جنازہ صرف جنازہ نہیں، جو جنازہ صرف جنازہ نہیں. آقا مہدی ایک عالم گزرا ہے کربلا میں. پہلی بار یہ جملہ پڑھ رہا ہوں تو سمجھیے، پوری ذمہ داری کے ساتھ پڑھنے کا عادی. آغا مہدی زیادہ امام حسین کا مصائب پڑھتے تھے. عالم خواب میں ایک رات پردہ پوش کو دیکھا. اس کی آواز آ رہی تھی، میرے اس بیٹے کا مصائب کیوں نہیں پڑھتا جس کے جنازے پہ مسلمانوں نے تیروں کی بارش کی. میں ڈال کے پڑھنے والا انسان، میں نے کبھی سخت فکرے نہیں پڑھے، کبھی مومن کا دل نہیں دکھایا. کوشش کی ہے کہ روایت پڑھی جائے، اس پہ کوئی اعتراض بھی نہ کر سکے. امام حسن کا مصائب کم نہیں ہے. مجھے اس منبر کی قسم کم نہیں ہے. رسول کو زہر ملا، حسن موجود تھا. یہ بھی حسن کا دکھ. اب دوسرا فکرہ پڑھنے کے لیے ہمت چاہیے، میں کیسے پڑھوں. نانا کی قبر پہ آ کے علی کا بڑا بیٹا کہہ رہا تھا، نانا گواہ رہنا، مسلمانوں نے میرے سامنے میری ماں کو مارا. میں معافی چاہتا ہوں، سیدوں سے پھر معافی چاہتا ہوں. حق نہ ہوتا میں نہ مسلمان میرے سامنے اگلا جملہ مشکل ہے، دعا کر میں پڑھ جاؤں. اپنا دکھ بتا رہا تھا امام حسن، چونکہ بڑا بیٹا تھا. نانا، امت نے میرے سامنے میری ماں کو، نانا تجھے معلوم ہے ہم دونوں بھائی رو رہے تھے، ہمارے بابا کے گلے میں رسی تھی. آج کی رات منت کی نہیں ہے، معافی چاہتا ہوں. سیدوں کے گھر 2 جنازے ہیں، تیری مرضی جیسے بھی رو، یہ مصائب کی مجلس ہے، اس لیے میں نے فضائل مختصر کیا تاکہ تم جی بھر کے رو سکو. تھوڑی آواز ٹھیک رکھنا. تمہیں آباد اسکا بہت بڑا مجمع ہے، بہت بڑا اجتماع ہے، بہت زیادہ عزاداروں کا ہجوم ہے. فکرہ پڑھ رہا. تم کیا سمجھتے ہو امام حسن کا مصائب کم ہے؟ میں پوری رات پڑھ سکتا ہوں. اس منبر کی قسم پوری رات پڑھ سکتا ہوں. آپ نے ذاکرین سے سنا نا کبھی امام حسن شام گئے تھے نا، تو حاکم کا دربار کہاں پہ تھا؟ وہیں پہ تھا جہاں زینب کھڑی رہی.
یہ جملہ میرا ضائع نہ کیجیے گا. جو ماتمی ہو تمہارا ہاتھ سینے پہ آئے، جو پرسادار ہو تمہارا ہاتھ سینے پہ آئے، جو عزادار ہو تمہاری آنکھ میں آنسو لازمی آئے. اسی بازار سے امام حسن گزر کے گئے تھے جہاں سے علی کی بیٹیاں گزر کے گئی تھی. میں نے خود اسی سال گناہگار آنکھوں سے پڑھا ہے. 9 مقام پہ امام بیٹھ کے روئے. ایک غلام نے قدموں پہ سر رکھا، بادشاہ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا جو میں دیکھ رہا ہوں نا تجھے نظر نہیں آ رہا. بادشاہ کون سا وقت ہے؟ آواز ہم سب علی ہیں. ایک وقت آئے گا جب میرا ایک بھتیجا جو علی ہوگا وہ اسی بازار سے گزرے گا، اس کے ساتھ میری بہنیں ہوگی. میں معافی چاہتا ہوں، اپنے 9 بہنوں سے معافی مانگتا ہوں. اس کے ساتھ میری بہنیں ہوں گی، ان کی چادریں نہیں ہوں گی. میں نے پڑھ دیا، تو نے سن لیا، میرا فکرہ سن. اب امام نے ماتم کر کے کہا غلام سے، مجھے ایک وقت بہت رلا رہا ہے. چادریں میری بہنوں کی نہیں ہوگی، بازار میں ہجوم ہوگا. یہی وہ موڑ ہے جہاں میری عزت دار بہن بغیر چادر کے 15 اذانیں کھڑے ہو کے سنے گی. اللہ جانے اس علی پہ کیا گزرے گی. یہ سبب ماتم آ گیا. یہ ہے مولا کی طرف سے قبولیت، یہ ہے فرش عزا پہ رحمت. اسے کہتے ہیں مجلس عزا کا رب. مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. 2 ہی بیٹے ہیں پاک سیدہ. سنیے گا، مر جانا ہے زندگی فنا ہے. مصائب آل محمد سے مجھے عشق ہے. میرا دل چاہتا ہے پڑھتے پڑھتے موت بھی آ جائے تب بھی حق ادا نہ. 2 ہی بیٹے اور بچہ شیعوں کا جانتا ہے. حسن امیر ہے، بادشاہ مجھے بس کوئی ہمت دے دینا تو پھر جملے پڑھنے کی. حسن امیر ہے. یہ جملہ پڑھنے کے لیے حوصلہ چاہیے. سکرائن جو تم نے بڑے آرام سے پڑھا، دونوں ہی فاطمہ کے بیٹے. حسن امیر ہے، حسین غریب ہے. میں نے عالم دین سے پوچھا فرق کیوں ہے؟ یہ بڑا فرق ہے امیر اور غریب. انہوں نے کہا جسے 2 مرتبہ کفن ملے وہ امیر ہوتا ہے. شرما کے روئے، آج کی رات اس کا مقدر ہے. میں پھر محنت کر رہا ہوں، جو شرما کے روئے اس کا مقدر ہے. ورنہ اس رات اگر روتے روتے مر بھی جائے تو حق ادا نہ ہو. چونکہ بھائی کا جنازہ بہن کبھی نہیں چھوڑتی، چاہے شام سے کیوں نہ آنا پڑے. آج علی کی بیٹی تیری مہمان ہے. کوشش کر اتنا ماتم کر لینا کہ علی کی بیٹی تجھے دعا دے کے جائے. جنازے میں ہر کوئی ایک جیسا نہیں روتا، کوئی کم آواز میں، کوئی اونچی آواز میں، کوئی چیخے مار کے، کوئی ماتم کر کے، کوئی بے ہوش ہو رہا ہوتا ہے. تیرا بھی مشاہدہ ہے، میرا بھی. جو اونچی آواز میں چیخے مار کے روئے، ساتھ والے پوچھتے ہیں یہ مرنے والے کا کیا لگتا ہے. آج اتنا رو روئے بی بی زہرا سے کہے، بی بی یہ تیرے بیٹے کے کیا لگتے ہیں جو گھروں کو چھوڑ کے مٹی میں بیٹھ کے ننگے سر اتنا بیداش ماں بہنوں کے ساتھ مولا آپ کو آباد رکھے. تیاری کرو، تیاری. رنگ عجیب ہے مجلس کا. میرا بادشاہ جانتا ہے میں نیت سے پڑھنے والا انسان. جب تک آپ سن رہے ہیں میں تب تک پڑھ رہا ہوں. تھکنا نہیں ہے. میں نے سال کے بعد یہ رات آنی ہے، سال کے بعد. اور امام حسین کی قسم آپ نے جیسے استقبال کیا مصائب کا، میں پڑھتا ہوں، میں شروع کرتا ہوں مصائب. ایک امیر حسن امیر ہے، حسین غریب. اچھا یہ صرف امیر نہیں ہے. بادشاہ کا فرمان کئی حدیثیں ہیں. حسن نفیس ترین امام، روزہ دار امام،
کل میں نے کربلا گاہ میں فکرہ کہا بڑا گریا فرحان میں نے کہا روزے سے ہو نا انسان روزے سے افطار میں اس کو پانی دینا گرم پانی ہو تو وہ بھی کہتا ہے ٹھنڈا نہیں تھا. بس ایک ہی فکرہ کہتا ہوں امام روزے سے تھا. 14 بنت اشعث نے افطاری کے لیے شربت میں زہر ہلاہل ملایا. تیری مرضی تو روح لگا رو. یہ معمولی زہر نہیں تھا جس نے روم سے بھیجا اس نے لکھ کے بھیجا اسے کسی انسان کو نہ دینا. یہ پتھر توڑنے کے کام آتا ہے. اب مجھے بتا امام حسن کا نفیس جگر زہر ہلاہل ایک گھونٹ بھرا جان واپس رکھا. ملعونہ کہتے تھوڑا اور پیے جس میں نکاحت ہے. اس فکر پہ ماتم نہ ہوا تو مجھے دکھ لگے گا. امام نے امامت بھری نگاہوں سے نم آنکھوں سے جودا کو دیکھ کے کہا تجھے خیال نہیں آیا میرا قاسم ابھی 3 سال کا ہے اس کی یتیمی کی عمر دور ہے. تجھے کیا پتا میں نے ابھی اس کو جی بھر کے اٹھایا نہیں. میں نے ابھی اس کا تعارف کروایا نہیں. ابھی میں اسے صحیح طور پہ لوگوں میں بسم اللہ بولا فرماتا ہوں. پھر بھائی شکرانہ ادا کرنا یاد کرتا عزادار ہو. مولا آپ کو آباد رکھے. پھر سب فکرہ تو میں پڑھ لو کلیجہ میرا کٹرا زہر جہاں جہاں سے گزرتا گیا. مجھے غازی کی قسم جگر کٹتا گیا. آسرا لے کے امام حسن اٹھے. یہ فکرہ سنیے گا غور سے آپ کو مسلح پر اڑائے گا. جب بھی آپ قرآن کھولیں گے یہ فکرہ یاد آئے گا. لانا کے روزے پہ معمول تھا میرے امام کا آ کے قرآن کھول کے کافی دیر میرا بادشاہ تلاوت کرتا تھا. چونکہ لہجہ ملتا تھا نا محمد مصطفیٰ سے شکل بھی ملتی تھی تو محمد کے روزے پہ قرآن پڑھتا تھا تو قبر سے آواز آتی تھی حسن پڑھتا رہے. مجھے اچھا لگ رہا ہے. آج چونکہ زہر نے جگر کھا لیا تھا بس 1 یا 4 آیتیں پڑھی قرآن بند کر کے کہتے نانا معذرت اب کوئی مقدر والا تیرے روزے پہ آئے گا جو قرآن پڑھے گا. حسن کی آخری تلاوت تھی قبول کرنا. قبر مصطفیٰ میں زلزلہ آیا. آواز حسن خیر تو ہے. آواز نانا زہر پہلے بھی بڑے ملے ہیں جو آج ملا ہے یقین آ گیا. میں بچتا نہیں ہوں نانا. اگر کل قبر کی جگہ لینے آؤ انکار تو نہیں کرے گا. پتہ نہیں کون سمجھے قبر ہل گئی. آواز حسن خیال رکھنا یہ وہ امت ہے جس نے جلتا دروازہ تیری ماں پہ گرایا. یہ وہ امت ہے جس نے علی کے سر پہ ضرب ماری. یہ وہ امت ہے جس نے علی کے گھر پہ حملہ کیا. یہ وہ امت ہے جنہوں نے میری بیٹی کا حوصلہ کیوں نہیں حوصلہ ہاں نوکر میں نے نہیں پڑھا مسائل پڑھا ہی نہیں. مسائل میں آپ پہلا فکرہ پڑھو. پہلا فکرہ سنو. بادشاہ سیدزادہ ہوں مہربانی کر ہمت دینا پڑ. نانا کے روزے سے اٹھا جنت البقیع کی طرف چلا. بیٹا جتنا بڑا ہو جائے ماں کے لیے بچہ ہوتا ہے اور بیٹا جتنا بڑا ہو جائے مشکل میں ماں بڑی یاد آتی. 4 قدم حسن دور تھا سیدہ کی قبر ہلنے لگی. میرا مسموم بیٹا میرا اماں کا ستایا ہوا حسن میں کل سے انتظار میں تھی. حسن امت نے کیا ظلم کیا. میں ظاہر مل گیا. کہاں سے آ رہا ہے
नाना के रोजे से क्या कह के आया है, अम्मा कब्र की जगह मांगने गया था, माँ की कब्र हिल गई। हसन हसन ख्याल रखना, नाना के पास न जाना, तेरी बहनों ने बड़े जुल्म सहने हैं, तेरी बहनों पर बड़े जुल्म होने हैं। हसन सीधा मेरे पास, बस रो पड़े हो। आखिर तक ऐसी कबूलियत बहुत सालों बाद मुझे महसूस हो रही है। ये एक ऐसा तो गिरिया है, ये किसी की आमद हो, ये किसी की आमद हो। ये आंखों पे मैं पट्टी बांध के सिर्फ एक गुजारिश कर रहा हूं, शाम वाली बीबी, ये तेरे भाई का जनाजा है। बीबी तू तरसती गई है ना शाम तक, हसन का मातम हो रहा है। बीबी तू जनाजे की बारिश है, आज बीबियों का, मातमियों का, अज़ादारों का पुरसा कबूल कर। मैं मसहब पढ़ रहा हूँ, इमाम हुसैन की कसम, दुआ कर, पढ़ते पढ़ते मर भी जाओ तो हक अदा ना हो। माँ की कब्र का सलाम किया, जहर से थका हुआ इमाम है, जहर से थका हुआ इमाम मैं पढ़ गया, किसी ने समझा नहीं। जहर से थका हुआ इमाम अपने दरवाजे पे आया, दस्तक की ताकत खत्म हो गई थी, सिर्फ इमामत वाला हाथ रखा, दरवाजा खुला, बीबी की निगाह पड़ी, चेहरा जर्द है, कमर झुकी हुई है, आवाज ही बोलने लगता है खैर कोई नहीं, फरवा जहर मिल गया है, मैंने पढ़ दिया तूने सुन लिया। बीबी मट्टी पे गिर पड़ी, आवाज ही मौला हम उजरने वाले हैं, आवाज ही बिस्तर बना, बीबी ने बिस्तर बनाया। मैं देखता हूँ तो कितना मातम करता है, ये कितनी तैयारी करके बैठा हुआ है। बीबी ने बिस्तर बनाया, इमाम बिस्तर पे लेटे, जो जहर में जो उसका दो काम करने को दिल करता है, या बार बार पानी मांगता है या फिर तड़पता है। हसन कभी दाएं करवट लेता है, कभी बाएं करवट लेता है। जिनके बच्चे हैं जरा वो मेरी गवाही लेंगे, छोटा बच्चा घर में हो, बाप को तकलीफ हो, बाप का दिल चाहता है बेटे को सीने पे लिटाओ, सुकून आएगा। आवाज फरमा मेरा कासिम कहाँ है, अब जिगर काबू कर, आवाज मौला भी सुनाया है, आवाज मिन्नत करता हूँ मेरे सीने पे सुना, सोए हुए कासिम को माँ ने देखना, मुझे दिल में मातम करना, माँ ने हसन के सीने पे सुनाया, बच्चा तड़प के उठा, माँ गरम जगह है, आवाज है गरम जगह नहीं है, बाप का सीना है, आज की रात है, आज का आज है, आज की रात है, बाप का सीना है। हौसला हौसला हौसला, आसम पढ़ दो फिक्र आज करोगे, पढ़ दो आसम भाई, पढ़ दो फिक्र जैसे है, पढ़ दो। ये जुड़े हुए हाथ, पत्थर दिल हो तो ना रोए, जो इमाम हसन का अज़ादार फिक्र सुने। कासिम की आंखें खुली, बाप का शांत चेहरा देखा, तड़पते बाप को देखा, बाबा खैर तो है, कासिम तेरे बाप को जहर मिल गया, बेटा सुन ले, बाप को जहर मिल गया। बेटे ने तड़पते हुए बाप के गले में बाहें डाली, कभी बाप की दाढ़ी चुमता है, कभी पेशानी चुमता है, कभी रुखसार चुमता है, बस जिसे बिस्तर पे बेटा तड़पते देखे उसे अमीर कहते हैं, जिसे घर में रेत पर 4 साल की बेटी खंजर के नीचे
ذبح ہوتے ہوئے دیکھے، ہاتھ جوڑ کے کہتی تھی نامان میرا پیسہ بابا ہے، تو ناکر میں کہنے سمجھ گئے نامان میرا کسی کو کچھ نہ کہنے والا بابا ہے، نامان میری دادی نے ماتم نامان میری دادی نے چکیاں پوچھ حوصلہ پہلے کہا میں بھی سید ہوں، جو پیچھے کھڑے ہو صرف اشارہ کرنا، جب عالم آئے مجھے اشارہ کر کے بتانا حسن میں کوئی پیچھے ہے ابھی نہیں آئے گا، اللہ آپ کو آباد و شاد رکھے، پھر مجھے اجازت ہے میں مسائل پڑھوں گا۔ بڑی عرصے بعد یہ ماحول بنا ہے، میں حیران ہو رہا ہوں، پتہ نہیں کوئی خاص قبولیت ہے، کوئی خاص پہرا ہے معصومین کا۔ ابھی میں نے فکرہ پڑا ہر ہاتھ سر پہ تھا، میں دیکھ رہا تھا، میں نے کہا نہیں لیکن تم نے خود سر کا پرسہ دیا۔ یہ سر کا پرسہ جو ہے یہ بڑی قسم سے بہت بڑی عبادت ہے جو کہ ترستی گئی ہے علی کی بیٹی، میرے ہاتھ کھلے ہوتے میں بھائی کے لیے سر پہ ماتم کرتی، میں بھائی کا پرسہ دیتی، ترستی رہی ہے علی کی بیٹی، اس لیے سر پہ ماتم کیا کر، سینے پہ ماتم کیا کر، منہ پہ ماتم کیا کر، خاص طور پہ جب شہادت کی رات ہو، جب جنازہ برآمد ہونا ہو، موچی دروازہ لاہور کا مجمع پاکستان کا اجتماع، دعا کرو۔ اگلے جملے مشکل ہے، میرا جگر کہاں پڑے پڑھتے ہو لیکن پڑھتا ہوں، شاید پچھلے سال پتہ نہیں پڑھے یا نہیں پڑھے مجھے نہیں معلوم۔ کیا علی رات ڈھل گئی، پھر پڑھتا ہوں اچھا چلے میں پھر پڑھتا ہوں۔ رات ڈھل گئی، وقت ڈھل گیا، رات ڈھل گئی، حسن کی طاقت ڈھلنے لگی۔ یہ بچوں کو بٹھا دو، مہربانی کر دو، بیٹا بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ میرا بیٹا بیٹھ جاؤ، تم بھی بی جان ابھی عالیہ کے عزادار ہو، میری ضرورت نہیں میں تمہیں کچھ کروں، بیٹا تم بھی بیٹھ یہاں پہ بیٹھ کے ہو۔ رات ڈھل گئی، بس آپ جگر قابو کر رہا ہوں، مسائل بالکل مشکل موڑ پہ۔ امام حسن کو محسوس ہوا جیسے جگر کٹ کے باہر آئے۔